الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الله جلال تیری اللہ اللہ شہ کونین جلال تیری فرش کیا عرش پہ جاری حکومت تیری فرش کیا عرش پہ جاری حکومت تیری نیک نوالی کہا
دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا خدا کی صورت تیری دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا خدا دیکھ کے صورت تیری سبحان اللہ نہایت ہی عزت و احترام کے لائق واجب الاحترام قابل سب احترام شمع جمال مصطفی کے پروانوں خوش نصیبی اور خوش بختی ہے ہماری کہ اس سے مقدس حضرت بابا حجی میاں عثمان رحمۃ اللہ علیہ اس عظیم مرد شاعر مرد کلندر کی قدموں میں ہم سب کی حاضری ہو رہی ہے اور یہ وہ عظیم و شان ہستیاں ہیں دوستوں ان کی دربار جانے والا کبھی بھی محروم نہیں رہتا بے شک علامہ نے اس لیے تو کہا ہے نہ تاج و تخت میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے نہ تاج و تخت نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے سبحان اللہ یہی میرا ابھی بیٹھے بیٹھے دن میں ہے کہ آج ہم نے بات یہی کرنی ہے کہ جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں رضانی زی وقار میں دعا گو ہوں اپنے بھائیوں بھائی محمد خان بھائی محمد نور خان بھائی محمد حنیف جنہوں نے اپنے باپ کی اپنے ابا جی کی اس طریقے کو آگے چلانے اور بلکہ اس سے بھی بڑھ کر آگے کام کرنے پر میں انہیں مبارکی دیتا ہوں اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کے لیے دعا گو بھی ہوں اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کو اور برکتیں اتفاق اور عزت عطا فرمائے اور آپ جتنے بھی دوست و احباب اپنے عزیزوں اپنے بھائیوں کے لیے یہ ساتھ تعاون کرتے ہیں جس طرح بھی کوئی تعاون کرتا ہے لنگر کے ساتھ تعاون کرتا ہے ہاتھ کے ساتھ تعاون کرتا ہے اور جو پڑھ کر بابا میاں عثمان رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں یہ تحفے اور ہدیے پیش کرتا ہے سب کے لیے دعا گو ہوں اللہ رب العزت سب کچھ ولی کامل کا فیض عطا فرمائے گردنِ ذی وقار ان اہل اللہ کا جو در ہوتا ہے وہ اتنا عظیم در ہوتا ہے ان کے دربار وہ عظیم دربار ہوتے ہیں کہ جن پر ہمہ وقت ہر لحظہ اور ہر گھڑی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے ہر گھڑی ہر لمحہ
ان بارگاہوں پر خدا کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور کوئی کتنا ہی بد نصیب کیوں نہ ہو، کوئی کتنا ہی بدقسمت کیوں نہ ہو، ان کے دربار کے سامنے سے ایک بار گزر گیا، ان کی نگاہ پڑ گئی تو اللہ نے اسی کی بلندیاں عطا کر دی۔ سبحان اللہ۔ اور آپ سب قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، آپ سب قرآن کریم کو دیکھتے بھی ہیں۔ قرآن کریم نے انہی لوگوں کی شان، ان کی عظمت بیان کی کہ ان کی بارگاہوں میں آنے والا اگر کتا بھی ہوتا ہے وہ بھی محروم نہیں رہتا۔ واہ سبحان اللہ۔ ان کی بارگاہ میں اگر ایک کتا جو ایک غلیظ قسم کا جانور ہے، پلید ہے، اگر اس میں ان کی نظر پڑ جائے تو وہ بھی با کمال ہو جاتے ہیں، تو پھر انسان کی تو بڑی شان ہے۔ بے شک۔ اور حقیقت جانیے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے دنیا والوں اس بات پہ گھمنڈ نہ کرنا، اس بات پہ اترانا نہیں، ہمارے پاس مال ہے، ہمارے پاس دولت، ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، ہمارے پاس گاڑیاں ہیں بڑی بڑی، نہیں، اللہ فرماتا ہے اگر دیکھنا ہے کہ دنیا میں کامیاب کون ہے تو ان کو دیکھو، یہ کامیاب ہے۔ سبحان اللہ۔ آج بابا میاں عثمان رحمۃ اللہ کو کتنی صدیاں بیت گئیں، 500 سال سے اوپر ہو گیا، مگر آج بھی اگر کسی چھوٹے سے بچے سے پوچھو کہ بابا میاں عثمان کی مزار کدھر ہے، وہ کہتے وہ سامنے جو تمہیں روزہ نظر آ رہا ہے نا، وہ بابا میاں عثمان کی۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بڑے بڑے خان، بڑے بڑے پٹھان، اور بڑے بڑے زوراور، اور بڑے بڑے جاگیردار، اور بڑے بڑے اپنے آپ کے زمانے میں نامور کہلانے والے، ان کا نام ہی کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے رب فرماتا ہے قد افلح من تزکا، اور میں تاکہ وہ کامیاب ہے جس نے اپنے من کو پاک کر لیا، جس نے اپنے من کو پاک کر لیا، اور جو ان کے ساتھ مل گیا نا پھر وہ بھی بڑی شان والا ہو گیا۔ واہ۔ اور ساری بات انہی کے دربار کی میں نے آج موضوع ہی رکھا ہے کہ جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے، نہ تاج، نہ تخت میں، نہ لشکر و سپاہ میں ہے، وہ بات جو مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے۔ خرقان کا علاقہ ہے، خرقان، وہاں کا ایک مرد قریش جس کو ابو الحسن خرقانی کے نام سے اتنی یاد کرتی ہے، ان کا میں فرمان پڑھ رہا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہماری مسجد میں آ جائے ہم اس کے لیے سفارش کریں گے، یا اللہ یہ بھی ہماری مسجد میں آیا تھا، اس کو بھی جنت عطا فرما۔ برادرانی سی وقارت سی کر رہا ہوں کہ ایک نام آپ نے سنا ہے، ایک وقت کا بادشاہ گزرا ہے، سلطان محمود غزنوی، نام تو سنا ہوگا، اور تاریخ کے طلباء نے تاریخ میں پڑھا ہوگا، ایک نام بڑا مشہور اور بڑا معروف جسے سلطان محمود غزنوی کے نام سے دنیا جانتی ہے، یاد کرتی ہے۔ اس نے 17 حملے سومناتھ پر کیے، سرزمین ہند پر، مگر کامیابی نہیں ہوئی، محمود غزنوی کو کامیابی نہیں ہوئی۔ اس نے سوچا میں نے اتنے حملے کیے، میرے پاس اتنا بڑا لشکر، میرے اتنے بڑے بڑے شہری قسم کے بہادر سپاہی، یہ سومناتھ کا قلعہ نہیں فتح ہو رہا۔ سوچ رہا، آخر اس کی سوچ اس مرکز پر مرکوز ہو کر رہ گئی، ہاں یہ عقدہ تب حل ہوگا، یہ مشکل تب کھلے گی جب ایک مرد کلندر کی دعا بھی ساتھ شامل ہو۔ نہ تاج و تخت میں، نہ لشکر و سپاہ میں ہے،
کی بارگاہ میں۔ سبحان اللہ اب غزنی سے چلتا ہے محمود، سلطان محمود اپنے لشکر کو لے کر، اپنے سپاہ کو لے کر، اپنے بڑے بڑے جری جسم کے سپاہیوں کو لے کر آتا ہے حضرت ابو الحسن خرقانی اس درویش مرد کامل کی بارگاہ میں آتا ہے۔ سبحان اللہ بادشاہ ہے مگر سر جھکا کے آ رہا ہے تخت کا مالک ہے، لشکر کا مالک، بڑا اس کا لشکر، مگر آ رہا ہے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں۔ بولے بولو نا بھائی، میں جانتا ہوں آپ نے آپ بھی کافی علماء کے خطاب سنے، میں آپ کو زیادہ نہیں تھکاتا، میں جلد ہی اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، کیوں میں جانتا ہوں کتنا آپ مصروف بیٹھے ہیں ماشاءاللہ اتنی محبت کے ساتھ، لیکن آپ اتنا بھی نہیں کہ آپ میرے ساتھ بولے بھی نہیں تو یہ مزہ نہیں آئے گا۔ بولتا کہ سبحان اللہ، ایک تخت کا بادشاہ جس کے پاس سلطنت، جس کے پاس کرسی، جس کا تاج، جس کا تخت، جس کا لشکر، مگر وہ آ رہا ہے سر جھکا کے اللہ کے ولی کی بارگاہ، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں آ رہا ہے۔ ابو الحسن خرقانی عبادت میں مشغول، ایک خادم وہ کھڑا ہے، اسے عرض کرتا ہے سلطان محمود وقت کا بادشاہ، میں نے اس ولی کامل سے ملاقات کرنی ہے، میں نے اس ولی کامل سے ملنا ہے۔ اس صورت نکل سکتی ہے ملاقات کی، ان کا دیدار ہو سکتا ہے مجھے، کاک میں دیکھتا ہوں کہ اگر تھوڑی سی بھی فرصت ملی تو میں عرض کر دوں گا۔ آپ عبادت میں مشغول، سلام پھیرا، وہ خادم حاضر ہوا، عرض کرتے حضور غزنی کا بادشاہ ہے، اپنا لشکر ساتھ لے کر آیا، اپنے سپاہی لے کر آیا، حضور فقط دیدار کے لیے حاضر ہے، اس کے لیے اجازت ہے۔ سبحان اللہ بادشاہی نہیں ہے، بڑے بڑے بادشاہ بھی ان کی بارگاہ میں تھر تھر کانپتے ہیں، لرزتے ہیں اور اجازت پوچھ کر آگے جاتے ہیں، اور پھر جرت یہ بھی نہیں ہوتی کہ لب گشائی کر سکے۔ سبحان اللہ، آیا ہاتھ جوڑ کے دو زان ہو کر سیدنا ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا، آپ نے فرمایا او محمود کیسے آیا ہو، کیسے آیا؟ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے حضور میں نے 17 حملے کیے سومناتھ پر، مگر فتح نہیں ہوئی، کامیابی نہیں ہوئی، حضور اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے فاتح عطا فرمائے۔ نہ تاج و تخت میں، نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات آپ ہی کہہ دو، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے، یہی آ کر تقدیریں بدلتی ہیں، یہی آ کر قسمتیں بدلتی ہیں، یہی آ کر زندگی میں انقلاب آتا ہے، یہی آ کر طبیعتوں میں بھی ایک امنگ آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے سمجھا سومناتھ نہیں پتا تھا، آپ بیٹھے آپ نے اپنی قمیض اتاری، سیدنا ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے، یہ ہے بات، یہ ہے بات کہ محمود غزنوی نے عرض کیا حضور ابو الحسن خرقانی نے اپنی قمیض اتاری، اپنی قمیض اتاری، کہا اے محمود لے جا اس درویش کی قمیض کو جو اپنے تن کے ساتھ میرے تن کے ساتھ لگتی، میرے جسم کے ساتھ مس ہوتی، اور یہی دل اور یہی زبان اللہ اللہ کرتی، اور جب زبان اللہ کرتی ہے دین اللہ کرتا ہے، خدا کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو میری قمیض پر بھی تو رب کی رحمتوں کا نزول ہوا ہے نا۔ تکبیر، نعرہ رسالت،
یا علی فرمایا محمود جب مشکل پڑے نا 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر اس میری قمیض کو سامنے رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، اللہ یہ قمیض تیرے دوست کی ہے، واہ کیا جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے، یہ قمیض کوئی عام نہیں، یہ قمیض تیرے محبوب مقبول دوست کی ہے، یار اس قمیض کا وسیلہ دے کر میں تیری بارگاہ میں عرض کروں یا اللہ مجھے فتح عطا کر۔ قد افلح من تزکیٰ، کامیاب یہی لوگ ہیں، بے شک دنیا دار بھی ان کے قدموں میں جھکتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ بھی ان کے قدموں میں جھکتے ہیں، بڑے بڑے وزراء بھی ان کے قدموں میں جھکتے ہیں، اور بڑے بڑے نام مبارکہ بھی ان کے قدموں کو بوسہ دینے کے لیے بے قرار بے ہیں۔ شک اب محمود جھومتا ہوا جا رہا ہے، سبحان جھومتا ہوا جا رہا ہے، اور جا رہا ہے کدھر؟ سرزمین ہند کی طرف، قلعہ سومنات کو فتح کرنے کے لیے، جہاں ہندوؤں کا بہت بڑا اور اس کو فتح کرنے کے لیے محمود گیا، گھیرا ڈالا، لیکن ابھی فتح نہیں ہوا، ابھی ذرا مشکل پیش آئی نا تو محمود غزنوی نے وہیں نفل کی نیت کی، کا بادشاہ مگر ہے بابو سے، ایسے بادشاہ ہے نا دیکھو جو ہم وقت وضو میں رہتے ہیں، ایسے مولانا ہیں، آپ وضو میں وہیں میدان جنگ میں قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے محمود غزنوی 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے، اور نفل ادا کرنے کے بعد قمیض کو ہاتھ کو اٹھاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے رب لم یزل، یہ قمیض کوئی عام قمیض نہیں، یہ کرتا کوئی عام کرتا نہیں، تیرے ولی کامل کا کرتا ہے، تیرے دوست کا کرتا ہے، تیرے ولی کا دوست کرتا ہے، اس کی وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعا مانگ رہا ہوں مجھے فتح عطا کر۔ ابھی محمود کی آنکھ چہرے پہ نہیں آئے، ابھی محمود کی آنکھ چہرے پہ نہیں آئے، ایران ہو گیا، فتح ہو گیا، یہ سومنات بولے فتح ہو گیا، اور یہ کوئی نہ سمجھے کہ یہ قمیض عام ہوتی ہے، ہاں اگر ذوق ہے قرآن پڑھنے کا تو قرآن پڑھے، سورہ یوسف پڑھے، سورہ یوسف، سورۃ یوسف پڑھے، وہاں یہ موجود ہے، لکھا ہوا حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی، بیٹے یوسف نے جو مصر کے بادشاہ تھے حضرت یوسف علیہ السلام، جب انہیں خبر ہوئی تمہارا باپ رو رو کر آنکھوں کی ان کے بعد سفیدی آ گئی، آپ نے اپنی قمیض اتاری، فرمایا یہ قمیض میرے باپ کی آنکھوں پہ ڈالو، بھائی اپنی کہے دلیل کہاں ہے؟ قرآن ہے دلیل قرآن ہے۔ ابھی یوسف علیہ السلام کی وہ قمیض مصر سے چلی، بھائی لے آ رہے تھے یوسف علیہ السلام کے، اور یہاں کنارے میں بیٹھ کر پیارے یعقوب نے کہا مجھے اپنے بیٹے اپنے پتر یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے، مصر سے بھی چلی قمیض، یہاں کہہ رہے مجھے خوشبو آ رہی ہے، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ لگی تو آنکھیں سفید ختم ہو گئی، نور آ گیا۔ برادر عزیز وقت جی کر رہا ہوں کہ جو بات مرد کلندر کی، یہ تو یاد رہے گا کہ ہم کیا لے گئے تو کہیں کہ جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں دیکھی، اے دنیا داروں تو ہمارے بیٹھکوں میں کہاں نظر آئی، تمہاری مجلسوں میں کہاں نظر آئی، تمہاری محفلوں میں کہاں نظر آئی، جو سکون قلب، جو راحت جان بابا میاں عثمان کی بارگاہ میں ملی وہ یہاں نہیں ہے۔ بس ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے فتح ہوگی۔ اب جب محمود غزنوی ان بات سمجھ رہے
آخر تک سمجھا رہی بھائی؟ جب وہ واپس ہوئی فتح کرنے کے بعد فتح کے جھنڈے لہرائے سامنا پر مسلمانوں کو فتح ہوئی، واپس آ رہے ہیں کہ چلو خرقان میں حضرت سیدنا ابو الحسن خرقانی کی بارگاہ میں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اصل بات سننے والی آگے ہے، اصل بات سننے والی آگے آ رہی ہے۔ جب حضرت محمود غزنوی سیدنا ابو الحسن خرقانی کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہے، عرض کی حضور بہت بہت مہربانی، آپ کی دعاؤں کی برکت سے، آپ کی دی ہوئی قمیص کی برکت سے مجھے اللہ نے فتح دی۔ اب آخری بات میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت ابو الحسن خرقانی جو ہمارے پیر ہیں، ہمارے نقشبندیوں کے پیر ہیں، انہوں نے کہا محمود، او محمود، تو نے میرے قمیص کی قدر نہیں کی، سمجھے؟ تو نے میری قمیص کی قدر نہیں کی۔ میں نے قدر نہیں کی، میں نے اس کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ تیرے ولی کامل کی یہ قمیص، اس کا صدقہ، اس کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، فتح عطا کر، تو فتح ہو۔ میں محمود تو بھول گیا، تو نے قدر نہیں کی، تو اگر کہہ دیتا نا یا اللہ اے کائنات کے خالق و مالک، اے مالک ارض و سما، صرف سومنات ہی نہیں پورا ہندوستان مسلمان ہو جائے، کوئی ایک بھی ہندو نہ رہے، فرمایا رب میری قمیص کی لاج رکھتے ہوئے ساری ہندوؤں کی زبان پہ کلمہ جاری کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی، سیدی مرشدی، یا نبی، یا نہ تاج ہو تخت میں، نہ لشکر ہو سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میرا تو نہیں سمکان۔ آپ نے ایک کافر کا نام سنا ہوگا، دقیانوس کافر گزرا ہے، اس کے زمانے میں ایسے ایماندار مومن تو تھے جو رب کو مانتے، رب کی ذات پہ ایمان لایا، رب کرتے مگر اس دقیانوس کافر نے بہت مسلمانوں پر، مومنوں پر، جنہوں نے اللہ پر ایمان لیا، انہیں تنگ کرنا شروع کیا۔ ان میں سے چند مومن اپنا ایمان بچانے کی خاطر، عظیم دولت کا ایمان دوستو، بے شک، اس دولت کی قدر کرو، یہ عظیم دولت ہے ایمان، اس کی قدر کرو، اس کی حفاظت کیا کرو۔ اور اس کی حفاظت کیسے ہے؟ اس کی حفاظت بندوق سے نہیں کی جاتی، اس کی حفاظت توپ سے نہیں کی جاتی، اس کی حفاظت گرام سے نہیں کی جاتی، اس کی حفاظت بندوق سے نہیں کی جاتی، اس کی حفاظت اللہ کے ولیوں کے قدموں میں بیٹھنے سے، اللہ کے ولیوں کے قدموں میں، بولے بولے اللہ کے ولیوں کے قدموں میں بیٹھنے میں ہوتی ہے حفاظت۔ ذرا یہ بات بھی آگے آپ کو بتاتا چلا جاؤں، حضرت امام راضی علیہ الرحمہ بہت بڑے مفسر گزرے، انہوں نے بڑی بڑی تفسیریں لکھی اور بڑے علوم پر اللہ نے انہیں دسترس حاصل دی ہوئی تھی۔ آخری وقت آیا، بڑے مناظرے کیے، بہت بڑے منطقی، بہت بڑے فلسفی اور بہت بڑے مفسر۔ جب آخری وقت آیا نا، مرنے کا وقت آیا، یہ گھڑی عرض ہوتی ہے، یہ گھڑی بڑی مشکل ہوتی ہے۔ اس گھڑی میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ جنہوں نے سنگت لگائی، ان کو سنگت کا فائدہ کیا ہو۔
آخری گھڑی ہے حضرت امام راضی کی، بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے مفسر اور بہت بڑے منطقی فقی اور فلسفی ہیں۔ آخری وقت ہے، شیطان آ گیا، شیطان بولو آ گیا، اے فخر الدین تو نے بڑے بڑے مناظرے کیے، تو بڑا فلسفی اور بڑا منطقی ہے، مجھے اللہ کے ایک ہونے کی دلیل دے۔ اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، دلیل دے۔ اس نے کہا اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ کیا دے مجھے؟ دلیل دے، دلیل دے، دلیل دے۔ کیا ہے دلیل تیرے پاس کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ نے دلیل دی، اور وہ بدبخت و معلم الملکوت رہ چکا تھا، وہ تو فرشتوں کا بھی استاد رہ چکا تھا، اور اس نے حضرت امام فخر الدین رازی کی دلیل کو رد کر دیا، دلیل کو رد کر دیا۔ آپ نے دوسری دلیل دی، اللہ وحدہ لا شریک، اس ابلیس شیطان عزازیل بدبخت نے وہ بھی رد کر دی، تیسری دی رد کر دی، یہاں تک کہ 360 دلیلیں تھیں۔ کیا بات، اپنی دلیلیں نہیں، اللہ ایک ہے، 360، شیطان کتنی دلیلیں؟ کتنی بھائی؟ 300، بولے نا 360۔ اور اس معلم الملکوت جو فرشتوں کا بھی استاد ہے چکا تھا، وہ عزازیل بدبخت اس نے سبھی رد کر دیا، بڑے پریشان ہوئے۔ امام فخر الدین رازی بڑے پریشان ہوئے۔ بس میں نے آپ کو بتایا نا، بندوق کے ساتھ ایمان کی حفاظت نہیں کی جاتی، توپ کے ساتھ ایمان کی حفاظت، بولو نا بھائی، ایمان کی حفاظت نہیں کی جا سکتی، گن کے ساتھ ایمان کی حفاظت نہیں کی جا، بولو نہیں کی جا۔ پولیس کو کون دیکھ سکتا ہے؟ کیسے اس کی بندوق چلائے؟ ایمان کا ڈاکو تو وہی ہے، کیسے اس میں جان چلائے؟ مگر یہی بابا میاں عثمان جیسی ہستیاں ہیں نا، جن کا سنگت ہے یہ آخری میرے آخری وقت کہتے ہو پتر پڑھ کلمہ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پریشان ہوئی امام فخر الدین رازی، ہزاروں میلوں پر ان کے پیروں مرشد رہتے تھے، وہ پیروں والے تھے نا، سبحان اللہ، وہ مرشدوں والے تھے نا، وہ ولیوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے ہوئے تھے نا۔ امام نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ جو پیر تھے امام فخر الدین رازی کے، جب پریشان ہوا مرید، وہاں دیر کیسے ہے، کوئی فاصلہ بھی نہیں ہے، کہا پتر او رازی او فخر الدین، یہ تو کیوں نہیں کہتا میں رب کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں اللہ ہے، ہائے ہائے، واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا دلیل کیوں پیش کرتا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں، ایک مانتا ہوں۔ جب پیر کا دیوا سبق سنا اور اس بدبخت کو جواب دیا، وہ تم دبا کے ویسا بھاگا پھر پیچھے مڑ کر نہ دیکھا، سبحان اللہ، نہیں کرو میرا گانے کی بتا، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں بات کر رہا تھا کہ دقیانوس کے زمانے کے وہ مومنین، انہوں نے اپنا ایمان بچانے کے لیے، اپنا ایمان محفوظ کرنے کے لیے اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے بلادری کو چھوڑا، اپنے خاندان کو چھوڑا، اپنے کمرے کو چھوڑا، اپنی زمینوں کو چھوڑا، ہمارا ایمان بچ جائے، ہمارا ایمان بچ جائے۔ چلے شہر سے کچھ فاصلہ طے کیا تو دیکھا پیچھے کتا بھی آ رہا ہے، اللہ، پیچھے کتا بھی آ رہا ہے، ایک کتا بھی آ رہا ہے، کتا ہے، کتا بھونکتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ بھونکے لوگ آواز سنے ہمیں پکڑ نہ لیں، ہمیں پکڑ نہ لے۔ اللہ ایک نے پتھر اٹھایا مارنے کے لیے، پتھر اٹھایا
تو اس نے دل اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ تیری یا اللہ مجھے قوت قرائن دی بولنے والی قوت دے. قادر مطلق ہے نا کہ بولنے والی طاقت ہے مجھے. میں بولوں ان سے بات کرو ان سے کلام کرو. جب کلام کیا کہا اللہ کے ولیو میں بھوکتا نہیں ہوں ولیوں کو. ہائے ہائے ولی ہونا میں نہیں بھوکتا. میں جانتا ہوں تم اللہ کے مقبول ہو. میں وہ کتا نہیں ہوں جو اللہ کے ولیوں کو بھوکے. ہائے 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 کہتے ہیں نہ میں بھوکاں نہ میں ٹوکاں نہ میں شور مچاواں. نیکاں دے لگیا میں بھی بخشا جاواں. سبحان اللہ. میں اس لیے تمہارے ساتھ لگا ہوں. ٹھیک ہے میں نجس ہوں میں پلید ہوں میں کتا ہوں میں کتوں کی نسل سے ہوں مگر میں ان میں سے نہیں ہوں جو ولیوں کو بھونکتے ہیں. میں تو تمہارا خادم ہوں. تمہاری خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں. تمہاری خدمت کروں گا. سامنے پہاڑ نظر آیا اور پہاڑ پہ ایک غار نظر آیا. قرآن مجید پڑھے آپ نے؟ قرآن مجید کے اندر سورہ کاف ہے. کاف کہتے ہیں غار کو. کاف کہتے ہیں غار کو. اس غار کے اندر وہ ولی اندر تشریف لے گئے اور کتا بھی ان کے ساتھ. قرآن کہتے ہیں کہاں جہاں 5 ولی ہیں چھٹا ان کا کتا ہے. جہاں ولیوں کا ذکر ساتھ ان کے بولو نا بھائی کتے کا اور بولو کتے کا ذکر آیا قرآن کے اندر. جو اللہ کے ولیوں کا کتا نا وہ جنت میں جائے گا. سبحان اللہ. 4 جانور ہیں 4 جانور جو جنت میں جائیں گے. حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جنت میں جائے گی. حضرت عزیر علیہ السلام کا کتا وہ جنت میں جائے گا. اور اصحاب کاف کا وہ کتا جنت میں جائے گا. اور ہمارے نبی کی وہ اونٹنی ناقہ کو جنت میں جائے گا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. شان و عظمت اولیاء شان و عظمت اولیاء زندہ باد. وہ کتا جنت میں جائے گا. اور اللہ نے اس کے بیٹھنے کا ذکر بھی کیا. وہ بیٹھا کیسے ہے؟ دیکھو اللہ کے ولی ہے نا. اللہ کے ساتھ اللہ کے ولی کے ساتھ جو ان کی خدمت کرنے والا کتا ہے رب کو وہ بھی پیارا ہے. میرے ولیوں کا خدمت گائے بیٹا کیسے ہے؟ قلب باسط ذرائع. اپنے اگلیاں پاؤں ہے نا اس کا پھیلا کے بیٹھا چوکنا ہو کر بیٹھا راکی کر رہا ہے. آپ بھی بات میرے ذہن میں قرآنی میں زیادہ وقت ہے. میں مولی بھی ہوں ہوں نہیں کہ میں نازک ہوتے ہیں دیر برادر نے وغیرہ یہ کر رہا ہوں. بس برادر نے وقت نہیں لگا. ایک دن آ کے تو یہاں بیٹھے تھے. حضور کے دل میں خیال آیا. میرے نبی کے دل میں خیال ہے صحابہ کرام کے متعلق. ابھی خیال ہے میرے رسول کے دل میں رب نے جبریل کو بھیجا. رب نے جبریل کو بھیجا. میرے محبوب تمہارے دل میں خیال آیا صحابہ کرام کے متعلق. اے ابھی ہاں میں نے تمہارا امتی بناؤں گا. میں تمہیں ان کا امتی بناؤں گا. امتی تو میں نے تب کی جب حضور کا کلمہ پڑھے تھا. جبریل امین عرض کی یا رسول اللہ ان کو امتی بنانے کا ان کا کلمہ پڑھانے کا اللہ نے حکم دیا. وہ تمہارے اوپر ایمان لائیں گے. آپ ایسا کریں چادر اپنی بچھائیں اور اس چادر پر ایک کونے پر ابو بکر صدیق کو بٹھاؤ. دوسرے کونے پر حضرت عمر کو بٹھاؤ. تیسرے کونے پر حضرت علی کو بٹھاؤ. چوتھے کونے پر حضرت ابو ذر غفاری کو بٹھاؤ. یا رسول اللہ فرماتے اس سبا کو بلاؤ. کس سبا کو؟
اس ہوا کو بلاؤ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے مسخر، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی، رب نے وہ ہوا تمہارے بھی تابع کی ہے۔ اس کو بلاؤ، وہ آئے گی، قدم اٹھائے گی، تمہاری یاد جائے گی، ہائے ہائے واہ تمہاری یاد جائیں گے جائیں گے۔ ابو بکر جائے گا، عمر جائے گا، علی پاک جائیں گے، ابو ذر غفاری جائیں گے۔ چادر بچھایا، ہوا کو بلایا، ہوا نے اڑایا، ہائے ہائے واہ ہوا نے اڑایا اڑایا نا، اڑاتے 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 کوکاف کو پہاڑوں پر لے گئی، جہاں وہ غار تھی وہاں چادر نے اتارا، ابو بکر صدیق اترے، فاروق اعظم پیچھے، پیچھے حضرت علی، سب سے آخر میں حضرت ابو ذر غفاری۔ جب غار تک پہنچی نا، پتھر تھا نا، وہ پتھر کو ہلایا، پتھر نیچے اترا، ہٹ گیا، روشنی ہوئی نا، اس کو دیکھ گیا، کتے کی آنکھ کھلی اور بھوننے لگا، بھوننے لگے سے کتوں کیا کرتے، کتا جب بھوننے کے قریب ہی تھا نا، اس نے ابو بکر صدیق کے چہرے کو دیکھا، یہ تو ہائے واہ اس کتے نے حضرت عمر کا چہرہ دیکھا، یہ تو نبی آخر الزمان کا مرید ہے، اور اس کتے نے حضرت علی کا چہرہ دیکھا، خاموش ہو گیا، ابو ذر غفاری کا چہرہ دیکھا، چپ ہو گیا، کہ نہ میں بھونکا، کہ نہ میں ڈونکا، کہ نہ میں شور مچاواں، نیکا دے لڑے بگیاں مطا میں بھی آپ دو میں لانے لگا، بھونکنے کی بجائے دو میں لانے لگا، یہ تو اللہ کی ولی ہے، میرا کام اللہ کی ولی کو بھونکنا نہیں ہے، اللہ کو تو تھا، میں نہیں بھونکنا، میں نہیں بھونکتا اللہ کے ولی کو، اس نے دو میں لائی، کیا اشارہ تھا؟ حضور آئے واہ جن کی ملاقات کے لیے آئے ان کو تو سوئے ہوئی ہے، آئے 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 آئے، کتا بھی ساتھ ساتھ جا رہا ہے، بڑے سر جھکا کے جا رہا ہے، ادب کے ساتھ جا رہا ہے، حضرت ابو بکر صدیق پیچھے، حضرت عمر پیچھے، حضرت علی پیچھے، جب قریب پہنچے اس نے یہ کہا السلام علیکم، ابو بکر صدیق نے کہا السلام علیکم، بس یہ سلام کہنے کی دیر تھی کہ حضرت اصحاب کاف جو تھی نا، وہ 6 تھے 7 تھے 5 تھے جتنے بھی تھے، اس آنکھ کھولی، علیکم السلام، کہا ہم نبی آخر الزمان کی امتی ہیں، ابو بکر صدیق نے کہا ہم اس نبی کی امتی جس کے پیچھے بیت المقدس کے اندر 1,20,000 نبیوں نے، پیغمبروں نے، رسولوں نے نماز پڑھی، ہم اس امام کی امتی ہیں، سبحان اللہ، جو سید الانبیاء ہیں، ہم اس کی امتی ہیں، اور ہم تمہارے پاس ہے، اس نبی نے بھیجا ہے، کلمہ پڑھو، ہمارے نبی پر ایمان لے آؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اصحاب کہف نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا ابو بکر، عمر، علی، ابو ذر، ہمارا بھی سلام اپنے نبی کی بارگاہ میں پیش کرنا، عرض کرنا یا رسول اللہ، انبیاء کے غلام ہیں، بتانا یہ ہے، ایک کتا ہے اگر وہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ لگے، اسی دربار سے کیا کچھ ملا، رکھنا اس بغیر دعا ہے رب العزت ہماری سنگتیں، ہماری دوستیاں، ہمارا پیار، ہماری محبت ان اولیاء سے وابستہ کر دے کہ ان کی محبت کا قیامت کے دن بھی کام آئے گی، قبر میں بھی کام آئے گی، معاشر میں بھی کام آئے گی۔ اللہ رب العزت آپ تمام دوستوں کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، اور سب کے لیے دعا کو ہمارے بھائی محمد خان صاحب، محمد نور خان صاحب، بھائی محمد حنیف صاحب، ہمارے یہ پیارے بھائی ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا ہے، اتنا اہتمام کرتے ہیں،
اتنی محبت کے ساتھ یہ اس پاک کی محفل کا اہتمام کرتے ہیں. آپ دوستی محبت سے آتے ہو. اللہ آپ کو بہت زیادہ ترقیاں عطا فرمائے. ہمارے بھائیوں کو بھی عزتیں اور ترقیاں عطا فرمائے. آپ تمام کی دینی اتنی مشکل آسان فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.